جو محمد مصطفیٰ کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے وہ راہ نجات حاصل کر لیتا ہے۔ صدر علی وقار، آج سے 1400 سال پہلے اگر میں خود کو ماضی کی جھلکوں میں لے جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ یہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا مگر بے نور تھا، تارے تھے مگر بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، اپنوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا کہ اچانک وہ ہستی آ گئی جس کا روزہ اعظم سے انتظار تھا، جس کی آمد کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا۔ اس نے اس دنیا کو ایسا نظام حیات عطا کیا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن گئی، ایک ایسا گہوارہ جہاں گرتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، یتیموں کو دست شفقت اور مہربانی سے بخشا گیا، زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت کا مرتبہ عطا کیا گیا، ماؤں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی، شوہر کو مجازی خدا مانا گیا، تو رب کائنات کے کلام مبین میں کہے ہوئے الفاظ ثبوت صداقت بن گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ جو سماسہ جیسے غصاب کو واپس لوٹ کر نور ایمانی سے روشن و منور کر دیتا ہے، اسوہ حسنہ وہ جو کچرا پھینکنے والی بیمار بڑھیا کی عیادت کر کے اعلیٰ صفاتی کو روشن کر دیتا ہے، اسوہ حسنہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا مدعا سنا کر حسن سلوک انسانی کو معتبر کر دیتا ہے، اسوہ حسنہ وہ جو طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حمزہ کے دشمن کو بھی معاف کرنے والا، وہ منافق عبداللہ بن عمر کا جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرنے والا، جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے۔ ہاں جناب اللہ، ہاں اسی محمد کو امت کے درد میں صدموں میں روتے ہوئے دیکھا گیا۔ آج ضرورت کے سمے کی ہے کہ ہم اپنے نبی کی اسوہ حسنہ کی قیادت کریں۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جو عالم ہو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔